اللہ اکبر مصطفیٰ کا دیدار کریں گے، مصطفیٰ کا نورانی چہرہ دیکھیں گے، مصطفیٰ کی واللیل زلفیں دیکھیں گے، مصطفیٰ ارشاد فرمائیں گے وہ حافظ قرآن جا جنت میں چلا جا، حافظ قرآن دوڑا دوڑا جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا، جیسی جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا رب کی رحمت سوال کرے گی وہ حافظ قرآن جنت میں جاتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر حافظ قرآن عرض کرے گا مولا میں کیسے تنہا جنت میں چلا جاؤں، مولا میں خاندان میں اگر اکیلا حافظ بنا تھا، مولا پریوار میں میں اکیلا حافظ بنا تھا، لیکن میرے مولا کچھ لوگوں نے میری مدد کی ہے، کسی نے مجھ کو کھانا کھلایا ہے، کسی نے مجھ کو ٹوپی دلائی ہے، کسی نے مجھ کو لباس دلایا ہے، میرے مولا کسی نے مجھے قرآن کا ہدیہ کرایا تھا، مولا میں تنہا جنت میں کیسا چلا جاؤں؟ رب کی رحمت کہے گی وہ حافظ قرآن بتا کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو حافظ قرآن عرض کرے گا مولا میں نے 30 پارے حفظ کیے ہیں، سینے میں محفوظ کیے ہیں، میں تنہا حافظ بنا ہوں لیکن اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا وہ حافظ قرآن جا جنت میں چلا جا اور جنت میں گھومنا شروع کر دے، تو جنت میں گھومتا جا اور قرآن پڑھتا چلا جا، قرآن کی ایک آیت پڑھے گا تیرے ایک درجے کو بلند کر دیا جائے گا، قرآن کی 2 آیتیں پڑھے گا تیرے 2 درجے کو بلند کر دیا جائے گا، قرآن کی 3 آیتیں پڑھے گا تیرے 3 درجے کو بلند کر دیا جائے گا، قرآن کی 4 آیتیں پڑھے گا تیرے 4 درجے کو بلند کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا وہ حافظ قرآن تو قرآن کی جتنی آیتیں پڑھے گا اور جنت میں گھومتا جائے گا اتنی جنت میں تیرے نام کر دوں گا۔ وہ حافظ قرآن پھر اپنے باپ کو بھی جنت لے جانا، جس نے کھانا کھلایا ہے اسے بھی جنت میں لے جانا، جس نے لباس دلایا ہے اسے بھی جنت میں لے جانا، جس نے تجھے پڑھایا ہے اسے بھی جنت میں لے جانا، جس نے تیری مدد کی ہے اسے بھی جنت میں لے جانا۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں مبارک بات پیش کرنے لگا وہ حافظ قرآن تیرا باپ بھی لاجواب ہے، حافظ قرآن تیرا بھائی بھی لاجواب ہے، حافظ قرآن تیری ماں بھی لاجواب ہے، حافظ قرآن تیرا چچا بھی لاجواب ہے، وہ حافظ قرآن جس نے تجھ کو کھانا کھلایا وہ کھانا کھلانے والا بھی لاجواب ہے، وہ حافظ قرآن جس نے کپڑا دلایا کپڑا دلانے والا بھی لاجواب ہے، وہ حافظ قرآن جس نے تیری مدد کی ہے مدد کرنے والا بھی لاجواب ہے۔ یار قرآن تو واحد کتاب ہے، کہتے کیوں نہیں ہو کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر چکے ہو تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بھائی زوردار نعرہ لگائیں، ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات ہے۔ آپریٹر صاحب اس کی آواز کہاں ہے؟ آپریٹر صاحب اس کی آواز حافظ قرآن کا باپ بھی بڑا لاجواب ہے، جس نے حافظ قرآن کی مدد کی ہے، جس نے کھانا کھلایا ہے حافظ قرآن کو، حافظ قرآن تنہا جنت میں نہیں جائے گا، جس نے مدد کی ہے حافظ قرآن سب کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں بخشش کرا کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے اللہ اکبر۔ اور آج ہم نے کیا جانا، نہیں یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں انہیں عزت نہیں دینا، انہیں تو جب قرآن خوانی ہو تب یاد کرنا، 40واں ہوگا تب انہیں یاد کیا جائے گا، تیجا ہوگا تب انہیں یاد کیا جائے گا، برسی ہوگی تب انہیں یاد کیا جائے گا، چھمائی کی فاتحہ ہوگی تب انہیں یاد کیا جائے گا۔ وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں میں تم سے پوچھتا ہوں، جب تمہارے باپ کے دم پر آ جاتی ہے تب تم حافظ قرآن کو تلاشتے ہو، مسجد کے امام کو تلاشتے ہو، آجا مسجد کے امام آجا، میرے باپ کا وقت قریب ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کر دے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دے۔ وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا
ہوں کہ تمہیں اس سے پہلے حافظ قرآن کی کیوں نہیں یاد آئی, اس سے پہلے اپنے مولوی کی کیوں نہیں یاد آئی. جب تمہارے گھر 40 میں آیا تو تم نے سوچا حافظ قرآن کو بلا لیا جائے. جب تمہارے گھر برسی آئی ہے تب تم نے مدرسے کے بچوں کی دعوت کی تھی, لیکن جب ولیمے کا وقت آیا تو مدرسے کو بچے کو تم بھول بیٹھے ہو. جب خوشی کا وقت آیا تو حفاظ قرآن کو تم بھول بیٹھے ہو. پھر سمجھتے ہو یار مصطفیٰ راضی ہو جائے گے, پھر سمجھتے ہو اللہ راضی ہو جائے گا. یاد رکھو صاحب, حافظ قرآن کو میری نظر سے مت دیکھو, حافظ قرآن کو میری نظر سے مت دیکھو. میرے مصطفیٰ نے تو 1400 سال پہلے امت محمدیہ کو یہ درس دیا ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارے جس نے حافظ قرآن کی عزت کی ہے تو اس نے حسنین کے نانا کی عزت کی ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. حافظ قرآن کی عزت کی تو اس نے میرے مصطفیٰ کی عزت کی ہے. سبحان اللہ. اگر مصطفیٰ کی عزت کرنا چاہتے ہو تو حافظ قرآن کی پہلے عزت کرنا ہوگی. بے میرے شک سرکار نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا, مصطفیٰ ارشاد فرماتے گئے کہ جس نے حافظ قرآن کا چہرہ دیکھا گویا کہ میرا چہرہ دیکھا. سبحان اور اللہ. جس نے حافظ اے بیٹا ابھی لڑواؤں تو اتنا بڑا پہلوان, مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حافظ قرآن سے مصافحہ کیا اس نے مصطفیٰ سے مصافحہ کیا ہے. جو حافظ قرآن یا کسی عالم کی محفل میں بیٹھا ہے, مصطفیٰ فرماتے ہیں میری محفل میں بیٹھا ہے, اور میری محفل میں بیٹھنے والا جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے گا. اور میرے صاحب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, دنیا دار کی محفلیں سجا کرتی ہے, لوگ دنیا دار کو بڑا بہتر بتایا کرتے ہیں. کسی کے پاس دولت آ جائے انسان کہتا ہے یہ سب سے بہتر آدمی ہے, کسی کے پاس مکان اچھا ہو جائے انسان کہتا ہے یہ سب سے بہتر آدمی ہے. اگر کسی کے پاس پراپرٹی ہے انسان کہتا ہے یہ سب سے بہتر انسان ہے. اگر کسی کے پاس زمین ہو انسان کہتا ہے یہ زمیندار سب سے بہتر ہے. لیکن آؤ ہم مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں, اللہ کی حدیث مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں, مصطفیٰ کی حدیث دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہتر انسان کون ہے. کیا پراپرٹی والا بہتر ہے, کیا دنیا میں اچھے مکان بنانے والا بہتر ہے, کیا دنیا کے اندر اچھی زمین رکھنے والا بہتر ہے, کیا دنیا کے اندر اچھے بنگلے بنانے والا بہتر ہے. ارے نہیں نہیں, اللہ رب العزت کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ نے تو 1450 سال پہلے امت کو یہ درس دیا ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اچھا مکان والا بہتر نہیں ہے, اچھی زمین والا بہتر نہیں ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. مصطفیٰ نے صاف فیصلہ دے دیا, ارے بہتر وہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن سکھایا ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے وہ دنیا میں بھی بہتر ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی بہتر. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. ماشاءاللہ, دنیا میں بھی بہتر ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر انسان وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور لوگوں کو سکھایا ہے. سبحان اللہ. مفتی جاوید صاحب نے قرآن کو پڑھا ہے اور سکھایا بھی ہے. قاری راشد رضا صاحب نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کو سکھایا بھی ہے. مفتی جاوید صاحب بھی بہتر ہے اور قاری راشد صاحب بھی بہتر ہے. اور جن طلباء نے قرآن مجید پڑھا ہے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے وہ طلباء بھی بہتر ہے. اللہ اکبر. آج ہم کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو مدرسوں سے دور رکھا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں ایڈمیشن کراتے ہیں, کوئی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا رہا ہے, کوئی کسی کالج میں ایڈمیشن کرا رہا ہے, کوئی کسی اسکول میں ایڈمیشن کرا رہا ہے. صاحب میں منع نہیں کرتا کہ تم اپنے بچوں کا ایڈمیشن نہ کراؤ, اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں نہ بھیجو, اپنے بچوں کو اچھے کالج میں نہ بھیجو. میں روکتا نہیں ہوں, میں منع نہیں کرتا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یونیورسٹی میں بعد میں بھیجنا, پہلے اپنے بچوں کو مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے بھیجنا. اس لیے کہ جب تمہارے بچہ مدرسے کے اندر جائے گا قاری قرآن پڑھائے گا, حفاظ اکرام قاری قرآن پڑھائے گا. اور جب تمہارا بچہ مدرسے کے اندر پہنچے گا ماں باپ کا ادب بھی سیکھے گا, بھائی بہن کا پیار بھی سیکھے گا, بھائی بہن سے محبت کرنا بھی سیکھے گا.
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم کیا کرتے ہیں اللہ اکبر، اپنے بچوں کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں گئے، اچھے اچھے کالجوں میں گئے، اسکول میں گئے، وہ صاحب میں تمہیں منع نہیں کرتا، اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراؤ، لیکن اس سے پہلے اپنے بچے کو مصطفیٰ کا سچا عاشق بنا دو، مصطفیٰ کا سچا غلام بنا دو۔ اللہ اکبر، یہ کالجوں میں پڑھنے والے، یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے، یہ اسکول میں پڑھنے والے جب یہ قلم اٹھاتے ہیں، کوئی ڈاکٹری کی رپورٹ تیار کرتا ہے، کوئی میڈیکل کی رپورٹ تیار کرتا ہے، جب وکیل قلم اٹھاتا ہے تو وکالت نامہ تیار کرتا ہے، جب پروفیسر قلم اٹھاتا ہے تو میب کی تیاری کرتا ہے، جب جج قلم اٹھاتا ہے تو اللہ اکبر فیصلے سناتا نظر آتا ہے، جب یہ پولیس والا قلم اٹھاتا ہے ایف آئی آر لکھتا نظر آتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ مدرسے کے ان طلبہ اکرام پر، قربان جاؤ مدرسے کے ان بچوں پر، جب یہ مدرسے کے بچے اپنا قلم اٹھاتے ہیں تو کوئی ایف آئی آر نوٹ نہیں کرتے ہیں، جب یہ مدرسے کے بچے اپنا قلم اٹھاتے ہیں کوئی میڈیکل رپورٹ تیار نہیں کرتے، جب یہ مدرسے کے بچے اپنا قلم اٹھاتے ہیں تو اللہ اکبر کوئی میڈیکل رپورٹ تیار نہیں کرتے ہیں، جب مدرسے کے بچے قلم اٹھاتے ہیں کوئی وکالت نامہ تیار نہیں کرتے۔ ارے جب مدرسے کے بچے قلم اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی ترجمانی میں زمانے والوں کو یہ پیغام دیتے نظر آتے ہیں اور قلم اٹھا کر یہ لکھا کرتے ہیں کہ سرور کہوں کے مالک کو، مولا کہوں تجھے، پائے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم شکر نسبت کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، جشن دستار بندی علماء اہل سنت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صاحب اپنے بچوں کو بھیجو ضرور، یونیورسٹی میں بھیجنا بھیجو، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کو مدرسے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجو، اس لیے کہ جب تمہارا آخری وقت ہوگا تب تمہیں اپنے کسی امام کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہی تمہارا پوتا، یہی تمہارا ناتی، یہی تمہارا بھتیجا، یہی تمہارا بیٹا قرآن کھول کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا جائے گا اور اللہ تیرے گناہ کو معاف فرماتا جائے گا، اللہ تیری مغفرت فرماتا جائے گا۔ وہ صاحبین حافظ قرآن کی قدر کرو اور اپنے بچوں کو مدرسے میں ان کا داخلہ کراؤ، اپنے بچوں کو آوارہ نہ گھماؤ، اپنے بچوں کو ادھر ادھر نہ بھیجو، بلکہ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ کر دو۔ جس دن تمہارے بچوں نے علم دین حاصل کر لیا تو تمہاری بھی قسمتیں سنور جائیں گی اور تمہارے بچے کی بھی قسمتیں بہتر ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، حضرت بایزید بستامی ہے، جھوڑا چلنے کے قابل ہوئے، بولنے کے قابل ہوئے، ماں نے بایزید کا ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ پکڑنے کے بعد حضرت بایزید بستامی کو ماں لے کر گئی ہے، ایک مدرسے کے اندر داخلہ کرایا ہے اور قاری قرآن سے کہا تھا، او قاری صاحب سنو، یہ میرا بیٹا بایزید ہے، اسے تم قرآن کا پاٹھ پڑھا دو، اس کے سینے میں قرآن محفوظ کر دو۔ او قاری صاحب سنو، میرے بیٹے بایزید کو اس وقت تک چھٹی مت دینا جب تک میرا بایزید اس کے سینے میں قرآن محفوظ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، بایزید کی ماں چھوڑ کر بایزید کو چلی ہے، لیکن دل میں آنسو ہے، آپ کے آنسو دل میں چھپا کر بیٹھی ہے۔ ایک ماں کا اپنے بیٹے کو چھوڑنا بڑا بھاری پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، بایزید کو چھوڑ کر گئی ہے، بایزید مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ماں اپنے بیٹے کو یاد کرتی جا رہی ہے، لیکن بیٹے کی چھٹی کے لیے نہیں آئی ہے۔ اللہ اکبر، ایک مہینہ ہوا ہے بایزید پڑھتے گئے ہیں، 2 مہینے ہوئے ہیں بایزید تعلیم حاصل کرتے گئے، 3 مہینے ہوئے ہیں بایزید قرآن پڑھتے گئے، جیسی 4تھا مہینہ شروع ہوا ہے بایزید کی آنکھ میں آنسو آئے گئے، بایزید نے رونا شروع کیا ہے۔ قاری صاحب نے کہا تھا، وہ بیٹے بایزید آنکھ میں آنسو کیسے ہے، بایزید روتا کیوں ہے؟ تو بایزید نے کہا تھا، استاد محترم سنو، آج بایزید کو ماں کی یاد آ رہی ہے، آج بایزید کو ماں کی یاد تڑپا رہی ہے۔ آج ہم پردیس چلے جایا کرتے ہیں تو ہمیں ماں باپ کی فکر نہیں کہ باپ ہماری فکر کرتا ہوگا، ماں کی ممتا ہمیں پکارتی ہوگی، ہم پردیس
परदेश चले गए हैं तो हमें फोन करने की भी फिक्र नहीं है। लेकिन याद रखो साहिब, ये माँ बाप है, चाहे तुम जितनी दूर क्यों ना चले जाओ, जब भी मुसल्ला बिछाते हैं तो पहली दुआ अपने बच्चों के हक में किया करते हैं। हजरत भाई यजीद बुस्तामी, चौथा महीना शुरू हुआ है, आंख में आंसू है। उस्ताद ने कहा था, वो बेटे भाई यजीद आंख में आंसू क्यों है, भाई यजीद रोते क्यों हो? भाई यजीद ने कहा था, उस्ताद मोहतरम सुनो, मुझे अपनी माँ की याद सता रही है, माँ की याद तड़पा रही है। उस्ताद जी ऐसा करो, मुझे छुट्टी इनायत करो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी माँ का चेहरा देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। उस्ताद ने कहा था, वो बेटे भाई यजीद मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। अल्लाह अकबर। एक दिन गुजरा है, 2 दिन गुजरे हैं, उस्ताद ने अभी छुट्टी ना की है, बल्कि 4 महीने गुजर गए हैं, भाई यजीद को छुट्टी ना मिली है। अल्लाह अकबर। जैसे ही 8वां महीना शुरू हुआ है, भाई यजीद ने फिर रोना शुरू किया है, फिर आंख में आंसू आए हैं, भाई यजीद फिर रोए हैं। उस्ताद ने कहा था, बेटे भाई यजीद अब क्यों रो रहे हो? भाई यजीद ने कहा था, उस्ताद जी सुनो, ऐसा लगता है अगर आज छुट्टी नहीं मिली तो भाई यजीद का कलेजा फट जाएगा, भाई यजीद का दिल पारा पारा हो जाएगा। उस्ताद जी सुनो, मुझे छुट्टी इनायत करो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, माँ की सूरत देखना चाहता हूँ, माँ की बड़ी याद तड़पा रही है, माँ की ममता तड़पा रही है। अल्लाह अकबर। उस्ताद ने कहा था, वो बेटे भाई यजीद कुरान को गिलाफ में रखो। भाई यजीद ने कुरान को गिलाफ में रखा है, उस्ताद ने छुट्टी इनायत की है। अब भाई यजीद चले हैं, उस्ताद के हाथ का बोसा लिया है, इजाजत लेकर चले गए। अब जैसी रास्ते में पहुंचे हैं, भाई यजीद के दिल में ख्याल आ रहा है कि मेरी माँ मुझको देखेगी, कभी भाई यजीद की पेशानी का बोसा लेगी, कभी भाई यजीद के रुखसार को चूमेगी, कभी मेरी माँ मुझे अपने सीने से लगाएगी। जैसी मैं घर पहुंचूंगा तो मेरी माँ छोटे छोटे निवाले बनाकर अपने भाई यजीद को खिलाएगी। अल्लाह अकबर। भाई यजीद आंखों से आंसू पोंछते जा रहे हैं, घर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आंखों से आंसू पोंछ रहे हैं, घर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसी भाई यजीद का घर आया है, दरवाजे पर दस्तक की है, अंदर से आवाज आई है, आने वाला कौन है? भाई यजीद ने कहा, माँ तेरा बेटा भाई यजीद आया है। अंदर से आवाज आई, तू मेरा बेटा भाई यजीद हो ही नहीं सकता है। मैंने उस्ताद से कहा था, मेरे बेटे की छुट्टी जब करना जब मेरे बच्चे के सीने में कुरान महफूज हो जाए, तू मेरा भाई यजीद हो नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। जैसी माँ ने ये जुमला कहा है, भाई यजीद का दिल टूटा है, आंखों से आंसू निकले हैं। क्या अरमान लेकर चले थे, लेकिन माँ ने दरवाजा नहीं खोला है। अल्लाह अकबर। भाई यजीद की आंख से आंसू निकले हैं, भाई यजीद फिर मदरसे की तरफ रवाना हो गए। माँ ने देखा है कि अब आवाज देने वाला नहीं नजर आ रहा है, अब किसी की आवाज नहीं आती है। अल्लाह अकबर। माँ ने दरवाजा खोला तो क्या देखा है कि मेरा बेटा भाई यजीद गलियों से गुजर रहा है, आंखों से आंसू पोंछता जा रहा है। माँ ने कहा था, बेटे भाई यजीद जरा पलट कर आ जा और अपनी माँ के सीने से लग जा। ओ भाई यजीद ऐसे मत जा, अपनी माँ को रुला कर मत जा। ओ भाई यजीद आ जा, अपनी माँ के सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। भाई यजीद थोड़े थोड़े आए, माँ के सीने से लगे हैं। माँ ने कहा था, ओ बेटे भाई यजीद चल घर की तरफ चलते हैं, तुझे खाना खिलाएंगे। अल्लाह अकबर। भाई यजीद ने कहा था, ओ मेरी माँ सुन ले, तेरी ये तमन्ना थी जब तेरे बेटे के सीने में कुरान महफूज होगा तब तेरा बेटा तेरी दहलीज पर आएगा। ओ माँ सुन ले, जब तक तेरा बेटा हाफिज कुरान नहीं बन जाएगा उस वक्त तक तेरा बेटा दहलीज पर कदम रखने वाला नहीं। क्या बात। तेरे बेटे के सीने में कुरान महफूज नहीं हो जाएगा उस वक्त तक तेरा बेटा अल्लाह अकबर तहरीस पर कदम रखने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। ये बच्चे हुआ करते हैं और आज हमारे तुम्हारे बच्चे के गलियों में खेल रहे हैं, चौपारों पर घूम रहे हैं, ना बाप की फिक्र है ना माँ की फिक्र है। जहाँ जवान क्या हुए गए, बाप को आंखें दिखाना शुरू की, माँ को बुलाना शुरू किया। वो बाबा हमारे बीच में ना बोला कर, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हमें मत परेशान किया कर, अब तू बूढ़ा हो चुका है, तेरी खांसी हमें पसंद नहीं है। बच्चों की नींद हराम हो जाया करती है, लेकिन कभी हाफिज कुरान भूखा तो रह सकता है, लेकिन माँ बाप को भूखा सोने नहीं देगा। हाफिज कुरान नया लिबास ना पहने, लेकिन माँ बाप को उनका लिबास पहनाएगा। हाफिज कुरान की ये शान है कि हाफिज कुरान मेहनत मजदूरी करेगा, लेकिन अपने माँ बाप को कभी भूखा नहीं सोने देगा। अल्लाह अकबर। एक आज हमारे तुम्हारे बच्चे हैं, साहिब परदेश चले जाया करते हैं, अगर बाप ने फोन किया, वो बेटे मुझे इतने
रुपए की जरूरत है, फोन पर जवाब दे दिया, ओ बाबा अब तुम्हें रुपयों की क्या जरूरत है, कब तक मैं तुम्हें रुपए देता रहूं, मेरी भी तो बीवी है, मेरे भी तो बच्चे हैं, मेरे भी तो खर्चे हैं, कब तक मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊं। ओ साहिब मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जब तुझे चलना नहीं आता तेरी माँ ने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, जब तुझे बोलना नहीं आता तेरी माँ ने तुझे बोलना सिखाया था, जब तुझे खाना नहीं आता तेरी माँ ने छोटे छोटे निवाले बनाकर तुझको खाना खिलाया था, लेकिन आज क्या हुआ है, तू जवान क्या हुआ है, ना जाने कौन से नशे में चूर हो गया, तू उसी माँ बाप को आंखें दिखा रहा है जिसने अपनी फरमाइश का गला घोट दिया, जिसने अपने अरमानों का गला घोट दिया। अल्लाह अकबर, यही तेरे माँ बाप है। अगर तूने किसी चीज की फरमाइश की, बाबा शाम को मुझे जूते चाहिए, बाबा शाम के वक्त में मुझे ये कपड़े चाहिए, तो तेरे बाप ने चाहे मजदूरी की, चाहे दूसरे की गाली खाई, चाहे उसने झूठे बर्तन मांजे, लेकिन तेरे बाप ने शाम का सूरज छुपने से पहले दहलीज पर लाकर तेरी फरमाइश को पूरा किया था। लेकिन तुझे क्या हो गया, तूने माँ बाप को धक्के दिए हैं, तूने माँ बाप को ठुकराया है, तूने माँ बाप को रुलाया है, फिर समझता है हसनैन का नाना राजी होगा, अल्लाह राजी होगा, तुझे जन्नत मिलेगी। तो याद रख ले, मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया है, माँ बाप के दिल तोड़ने वाले को अल्लाह जन्नत नहीं देता है। मुस्तफा फरमाते हैं कि तू अपने माँ बाप को सीने से लगा ले, मदीने का मोहम्मद तुझे अपने सीने से लगा ले। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात, साहिब हम नहीं कदर करेंगे, हम तो वो काम करेंगे जो हमारी मन की मर्जी का होगा, जो हमारा दिल चाहेगा हम वो काम करेंगे। लाख समझाओ तुम नहीं माननी तुम्हारी बातें। वो साहिब भूल गए क्या, अल्लाह कोई इबादत कबूल भी नहीं करता अगर माँ बाप का दिल टूट जाए, माँ बाप नाराज हो जाए तो अल्लाह कोई इबादत कबूल नहीं करता। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, जमाने वाले माँ बाप को रुला सकते हैं, लेकिन हाफिज कुरान अपने माँ बाप को कभी नहीं रुलाए। बेशक हक है, इसलिए कि इन्होंने जाना है, मदरसे में रहकर इन्होंने पढ़ा है कि हाफिज कुरान की शान क्या है और माँ बाप की शान क्या है, इन्हें सब मालूम, इनके असातिज़ा ने इन्हें बताया है। बेटे अगर दुनिया में मकबूल होना है, मुस्तफा की शफाअत के उम्मीदवार हो, तो माँ बाप को सीने से लगा कर रखना। तो हाफिज कुरान कभी माँ बाप की बेहुरमती नहीं कर सकते हैं। याद रखना साहिब, हाफिज कुरान खुद की परेशानी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जहां माँ बाप का उतरा हुआ चेहरा देखते हैं, हाफिज कुरान की परेशानी बढ़ जाया करती है और दिल में सोचते मौला मेरे माँ बाप की सारी परेशानी मेरे ऊपर आ जाए, मौला मेरे माँ बाप की सारी मुसीबत मेरे ऊपर आ जाए। अल्लाह पर यही हाफिज कुरान है कि जिनके ताल्लुक से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कि हाफिज कुरान मैदान महशर में मेरी शफाअत का उम्मीदवार होगा, हाफिज कुरान की मैं मग़फ़िरत फरमाऊंगा। लेकिन साहिब ना हमें हाफिज कुरान की कदर है, ना हमें उनके असातिज़ा की कदर है, ना हाफिज कुरान को खाने की खिलाने की फिक्र है, ना उन्हें उम्दा लिबास दिलाने की फिक्र है। फिर साहिब याद रखना, जब मुस्तफा तुझसे पूछेंगे बता मेरे उम्मती दुनिया में क्या करके आया है, बता क्या जवाब देंगे। उलमा से लड़के गए थे, उलमा को ताने दिए थे, उन्हें हमने ज़कात खोर कहा था, हमने उन्हें चंदा खोर कहा था, बता फिर मुस्तफा की बारगाह में क्या जवाब देंगे। अल्लाह अकबर, साहिबों अभी अपनी फिक्र करो, मरना है एक दिन, दुनिया छोड़कर जाना है। याद रखना जब काली कोठरी में पहुंचेगा तो तमाम दुनियादार मना कर देंगे, बाप को पुकारेगा तो बाप मना कर देगा, चचा को पुकारेगा चचा मना कर देगा, अजीज़ो अकारिब को पुकारेगा रिश्तेदार मना कर देंगे। अल्लाह अकबर, काली कोठरी में अगर कोई चीज काम आने वाली होगी तो वो कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत काम आएगी, मुस्तफा का प्यार काम आएगा। अगर तू दुनिया से मुस्तफा का इश्क लेकर गया है और मुस्तफा की मोहब्बत में गया है तो याद रख ले, जब आखिरत का दिन होगा और नफसी नफसी का आलम होगा, मुस्तफा फरमाएंगे उम्मती बता तो सही दुनिया से क्या लेकर आया, तो अर्ज कर देना या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, नारा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। आखिरत की भी फिक्र करें और हुफ्फाज़ इकराम का अदब भी करें। तुम नहीं जानते हो इन हुफ्फाज़ की शान कितनी बुलंद वाला है, ये हुफ्फाज़ इकराम की शान कितनी निराली है। अल्लाह अकबर,
اگر کوئی عالم یا کوئی حافظ قبرستان سے گزر جائے تو اللہ رب العزت 40 دن تک قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے. 40 دن تک قبرستان سے اللہ عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے. اور یہاں تک لکھا گیا کہ جس گھر میں حافظ قرآن یا مولوی کا قدم پڑ جائے اللہ رب العزت گھر کی تمام مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا ہے. تو صاحبوں اپنے امام کی بھی قدر کرو, اپنے حفاظ کی بھی قدر کرو, اپنے مدرسین کی بھی قدر کرو, اس لیے کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ تم نے کیا جانا کہ حافظ قرآن اتنی آسانی سے انہیں بن گیا, اتنی جلدی اس نے قرآن کو حفظ کر لیا. تجھے کیا معلوم 4-5 سال تک اس نے کتنی محنت کی ہے, کبھی رات کے 2 بجے اٹھ کر پڑھائی کی ہے, اساتذہ سر پر موجود ہے, اساتذہ بھی جاگ رہے ہیں, طلبہ بھی جاگ رہے ہیں, قرآن کی تعلیم کرتے جا رہے ہیں, قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. ان حفاظ کرام نے کبھی دوپہر کا کھانا شام کو کھایا ہوگا, کبھی شام کا رات میں کھایا ہوگا, پھر کہیں جا کر ایک حافظ قرآن بنتا ہے, کہیں جا کر ایک مولوی تیار ہوتا ہے. لیکن ہماری زبان کھلی ہے تو ان مولویوں کے خلاف کھلی ہے, ہماری زبان کھلی ہے تو ان مولویوں کی عزت کو تار تار کرتے کھلی ہے. ہم نے جب چاہا کہ مولویوں کی عزت کو تار دیا ہے, ہم نے جب چاہا کہ حفاظ کی عزت کو نیلام کر دیا. یاد رکھو یہ مولوی تمہارے در کے غلام نہیں ہے, یہ مولوی تمہاری چوکھٹ کے نوکر نہیں ہے. ارے مولویوں کو تیری نظر سے مت دیکھو, بلکہ مولویوں کو سر پر بٹھا کر رکھو, اس لیے تمہارے غلام نہیں, یہ تو مدینے والے مصطفیٰ کی چوکھٹ کے غلام. یار ان طلبہ کی, اور نہیں جانتے کیا یہ طلبہ جب چلا کرتے ہیں تو فرشتوں کے سردار جبریل امین اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہ حفاظ ہے, یہ طلبہ ہے, فرشتوں کے سردار. اس کے بعد فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین اپنے پر کو بچھا دیا کرتے ہیں. اور یہ حفاظ تھوڑی دیر تک آیا تھا, میرا پسینہ دیکھ لو کتنی محنت سے بیان کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ, تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تڑپ کے بولے سبحان اللہ, اور ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. اور زمانے والوں کو بتا دینا, وہ نبی کی میلاد سے مخالفت کرنے والوں, نبی کے جلسہ سے چلنے والوں, مال کی فکر میں رہنے والوں, تم کو دنیا کا مال مبارک ہو, ہم سنیوں کو آمنہ کا لال مبارک. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ارے بھائی نعرہ لگائے, زوردار نعرہ لگائے, نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا علماء اہل سنت جشن دستار بندی سرزمین دلیا پور نعرہ رسالت. کیا بات ہے, قدر کرو حافظ قرآن کی اور مدرسے کی مدد کیا کرو. اس لیے کہ اساتذہ کو ضرورت ہوا کرتی ہے, یہ جانتے ہیں کہ مدرسہ کس طریقے سے چلایا جاتا ہے. ہم نے تو کہا بھی ہمیں 500 دیے, 1000 دیے. میں ان نوجوان بھائیوں کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مفتی جاوید صاحب اور قاری راشد رضا صاحب کا ساتھ دیا ہے. بڑی تعریف کے لائق ہیں وہ نوجوان کہ جنہوں نے اپنے خرچے کو کم کیا ہے اور مفتی صاحب کی مدد زیادہ کی ہے. سبحان اللہ. اے بیٹا درود پاک پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صاحبوں مدرسے کی بھی قدر کرو. اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مفتی جاوید صاحب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو, اس لیے کہ تمہارا یہ مفتی تمہاری نظروں میں کوئی عام آدمی ہوگا, لیکن میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالموں کی ضرورت تمہیں دنیا میں بھی پڑے گی اور مرنے کے بعد بھی تمہیں عالموں کی ضرورت پڑے گی. اللہ اکبر. تم نے کیا نہیں سنا ہے جب یہ جنت میں جاتے ہوں گے تم دامن تھام کر کہو گے حضرت جی ہم نے تمہیں وضو کرایا تھا, حضرت جی ہم نے تمہیں لباس دلایا تھا, حضرت جی ہم نے تمہیں کھانا کھلایا تھا, حضرت جی ہم نے تمہاری مدد کی تھی, ہمیں کیوں بھول کر جا رہے ہو؟ تب یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اس انسان نے دنیا میں میری مدد کی ہے, مولا فلاں شخص نے میری امداد کی ہے, مولا تو میرے صدقے میں
اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جب یہی مولوی یہی مفتی اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا اور جب اسے جنت کا مژدہ دیا جائے گا تو یہ اللہ رب العزت سے تجھے بھی جنت کا حقدار بنا دے گا، تجھے بھی جنت میں اعلیٰ مقام دلوا دے گا۔ لیکن صاحب آج ہمیں نہ مفتیوں کی قدر ہے، نہ مسجدوں کے اماموں کی قدر ہے، نہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی قدر ہے۔ وہ صاحب کب تک اس طریقے سے تکبرانہ زندگی جیتے رہو گے؟ کب تک اس طریقے سے اس خیال میں جیتے رہو گے کہ تمہارے بچے تو پڑھ لکھ کر سمجھ رہو بڑے قابل بن گئے؟ یاد رکھنا انگلش پڑھنے والا قابل نہیں ہے، ہندی پڑھنے والا قابل نہیں ہے۔ قابل وہ بچہ ہے کہ جس نے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے، قابل وہ بچہ ہے کہ جس نے دنیا پہ رہ کر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو عام کیا ہے اور اپنے ماں باپ کو جنت کا مژدہ سنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، حق فرمایا حضرت۔ قدر کرو حافظ قرآن کی، نہ ہم قدر کریں گے جو گھر میں قرآن رکھا ہے نہ ہمیں اس کی فکر ہے۔ قرآن پر گلاب چڑھا ہوا ہے، طاق میں رکھا ہوا ہے، گرد و غبار آ گئی قرآن کے اوپر، نہیں صاف کرنا چاہیے۔ جو ہماری ایل سی ڈی کا جو گلاب ہے وہ روزانہ ہماری گھر کی عورتیں صاف کیا کرتی، جو کور ہے روزانہ صاف کرتی، دھول لگ گئی ایل سی ڈی گندی نہ ہو جائے۔ وہ فاطمہ کی کنیز تو کیا بھول گئی؟ تیرے گھر کے اندر وہ کتاب رکھی ہے کہ جو کتاب اللہ نے آخری پیغمبر پر نازل فرمائی، تو اس کے اوپر سے بھی تو گرد و صاف کر سکتی تھی، وہ بھی تو گرد آلود ہو چکا ہے، اس کے بھی گلاب کو صاف کر سکتی۔ اللہ حکم نہیں کرنا چاہیے، وہ کریں گے جو من میں آئے گا، تم سمجھاتے رہو، نہیں ماننا، ادھر سے سننا ادھر سے نکالنا ہے۔ یاد رکھ صاحب علماء کا کام سمجھانا ہے، مان یا نہ مان یہ تیری زندگی ہے۔ ہم لوگ اپنا ذمہ پورا کر رہے گئے، تمہیں اچھی باتیں بتاتے گئے، تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے گئے، وہ راستہ دکھاتے ہیں جو جنت کی طرف جایا کرتا ہے، جہنم سے تمہیں نکالنے کی کوشش کرتے گئے۔ وہ کام نہ کرو کہ جو راستہ جہنم کی طرف جاؤ۔ لیکن یہ عوام انہی مولویوں کی دشمن بنی بیٹھی ہے، یہ عوام انہی مولویوں کی حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ وہ ساتھی کو فکر کرو، مرنا ہے، ایک دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، جب مصطفیٰ فرمائیں گے بتاؤ امتی دنیا میں کیا کر کے آیا، ہم کیا جواب دیں گے یار مصطفیٰ کو، کیا عریضہ پیش کریں گے؟ وہ مصطفیٰ کہ جس کے تعلق سے تم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سرکار ہم اسی کو پریشان کر کے آئے، سرکار ہم نے اسی کو ٹارچر کیا، سرکار ہم نے اسی کو تکلیف دی ہے، بتا کیا جواب دے گا یار مصطفیٰ کی بارگاہ میں؟ ساتھی اپنی آخرت کی فکر کر، قرآن کا ادب کر، قرآن کو پڑھا کر۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر سے تمام بلائیں دور کر دی جایا کرتی۔ بے شک ہفتے میں کبھی کھول لیا تو ہماری ماں بہن نے قرآن کھول لیا، مردوں کے اندر تو اتنی ہمت نہیں کہ قرآن کھول کر پڑھ سکے، نہ جمعے میں پڑھا کرتے ہیں، نہ سال بھر میں کھولا کرتے گئے، کبھی کھولیں گے تو رمضان المبارک کے مہینے میں کھولیں گے۔ وہ ثاقب کیا عورت کی ہی ذمہ داری ہے قرآن پڑھنے کی؟ کیا تجھے نہیں معلوم تیرے مصطفیٰ پر اسے نازل کیا گیا؟ میں تجھے بتاؤں قرآن کا ادب کتنا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ